بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو میں پیش کیا جانے والا واقعہ اگر آپ کو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے، شکریہ۔ حضرت جعفر بن صادق رحمۃ اللہ علیہ سے منقول ہے کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص کسی سفر پہ جانے لگا تو اس نے اپنے بھائی سے عہد لیا کہ تم میری بیوی کی خدمت اور دیکھ بھال کرو گے۔ تو بھائی نے یقین دہانی کرواتے ہوئے کہا کہ بھائی جان، آپ بے فکر ہو کر جائیں، آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں ملے گا، میں ہر طرح سے آپ کی زوجہ کا خیال رکھوں گا۔ چنانچہ بڑا بھائی مطمئن ہو کر سفر پر روانہ ہو گیا۔ چھوٹے بھائی نے بھابھی کے ساتھ رہنا شروع کر دیا، لیکن عورت کے حسن و جمال نے اس کی آنکھوں پر غفلت کا پردہ ڈال دیا۔ وہ اپنی ہی بھابھی پر عاشق ہو گیا اور اپنے بھائی سے کیے ہوئے وعدے کو بھول کر اس کی بیوی کو اپنے ارادے سے آگاہ کر دیا اور اسے دعوت گناہ دے ڈالی۔ عورت پاک دامن اور باحیا تھی، اس نے انکار کر دیا۔ جب بدبخت دیور اپنی کوشش میں ناکام ہوا تو اس نے بھابھی کو دھمکی دی کہ اگر تم نے میری بات نہ مانی تو میں تمہیں ہلاک کر دوں گا۔ عورت نے کہا، قسم ہے پیدا کرنے والے کی کہ میں تمہاری دعوت کو کبھی قبول نہیں کروں گی۔ تم میرے ساتھ جو چاہو کر لو۔ پاک باز عورت کی جرأت مندانہ انداز کو دیکھ کر وہ خاموش ہو گیا۔ جب اس کا بھائی سفر سے واپس آیا تو کہنے لگا کہ بھائی، تم جانتے ہو کہ تمہاری بیوی نے تمہارے جانے کے بعد کیا کیا؟ بھائی نے کہا، بتاؤ وہ کیا کرتی تھی؟ تو اس نے کہا کہ وہ مجھے بدکاری کی دعوت دیا کرتی تھی۔ توبہ توبہ، وہ تو بہت بد چلن ہے، اس نے تمہارے جانے کے بعد پتہ نہیں کیا کیا برے کام کیے ہیں۔ بڑے بھائی کو یہ بات سن کر بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، جانتے بھی ہو تم کیا کہہ رہے ہو؟ تو چھوٹے بھائی نے کہا کہ ہاں، وہ مجھے اپنے ساتھ برائی کرنے پر مجبور کرتی تھی، لیکن میں نے آپ کی عزت اور وعدے کا پاس رکھا اور اس کے ساتھ کوئی برائی نہیں کی۔ آپ کی بیوی تو بہت ہی گھٹیا عورت ہے۔ جب شوہر نے یہ بات سنی تو اس کا اپنی بیوی پر جتنا یقین تھا وہ سب ایک دم ختم ہو گیا۔ مرد کے دل میں اگر بدنیتی کا بیج بو دیا جائے تو یقینی طور پر وہ کوئی انتہائی قدم اٹھا ہی لیتا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ اس دن کے بعد وہ اپنی بیوی سے ناراض رہنے لگا۔ ایک دن کسی غلطی پر اس نے اپنی بیوی کو اس قدر مارا پیٹا کہ اس کی حالت غیر ہو گئی۔ پھر وہ اٹھا اسے کسی جگہ پھینک دیا۔ جس جگہ اسے پھینکا وہاں سے وہ اٹھی اور گرتی پڑتی سڑک تک جا پہنچی۔ وہاں سے ایک آدمی کا گزر ہوا۔ عورت کو ادموئی حالت میں دیکھا تو اسے بٹھا کر اپنے گھر لے گیا، اس کو دوا لگائی اور اس کا خیال رکھا۔ جب اس کی طبیعت تھوڑی بہتر ہوئی تو اس سے پوچھا کہ تم کون ہو؟ اس نے جواب دیا، میں فلاں جگہ سے آئی ہوں، میرا شوہر ابھی زندہ ہے، اس نے ابھی مجھے طلاق نہیں دی۔ آدمی نے اسے پیشکش کی کہ میری بیوی مر چکی ہے، میرے 3 بچے ہیں، اگر تم چاہو تو مجھ سے نکاح کر لو، میں تمہیں اچھا گھر دوں گا اور اچھا کھانا پینا دوں گا اور تم میرے بچوں کا خیال رکھنا۔ اس نے کہا کہ نہیں، میں نکاح نہیں کر سکتی کیونکہ ابھی مجھے طلاق نہیں ہوئی۔ اس کے بعد اس آدمی نے اسے کچھ مال اسباب دے کر اپنے گھر سے رخصت کر دیا۔ چلتے چلتے اس کا گزر ایک ایسی جگہ سے ہوا جہاں کچھ لوگ کسی غلام کو سزائے موت دینے کے لیے جمع تھے، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ اس غلام کی جان بچانی چاہیے۔ لہٰذا جو پیسے اس سخی آدمی نے اسے دیے تھے وہ پیسے اس نے اس خاندان کو دے دیے جن کا نقصان اس غلام نے کیا تھا جس کو وہ مارنے والے تھے۔ اس طرح عورت نے اس شخص کو بچا لیا۔ وہ شخص عورت کا بہت مشکور ہوا اور کہنے لگا کہ میں ساری زندگی تمہارے قدموں میں گزار دوں گا، تم بہت عظیم عورت ہو، تم نے میری جان بچائی ہے، میں تمہارا یہ احسان کبھی بھی نہیں بھول سکتا۔ پھر اس نے کہا کہ میرے ساتھ میرے گاؤں چلو، وہاں میرے پاس زمینیں ہیں، وہاں ہم دونوں مل کر کھیتی باڑی کریں گے، پیار محبت سے زندگی گزاریں گے۔ بے شک تم میرے ساتھ نکاح مت کرنا لیکن میرے ساتھ ضرور چلو۔ وہ عورت جانتی تھی کہ انکار کرنے کی کوئی وجہ نہیں، پیسے تو سارے اس پر لگا دیے ہیں، اس لیے وہ اس کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئی۔ کشتی میں بیٹھے ایک شخص کا اس پر دل آ گیا۔ اس نے کہا، یہ عورت کس کی ملکیت ہے؟ تو جس کی جان عورت نے بچائی تھی وہ کہنے لگا، یہ میری عورت ہے۔ اس دوران وہ عورت سو رہی تھی۔ اس شخص نے کہا کہ یہ عورت مجھے دے دو۔
غلام نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کے بدلے تم مجھے اتنے دینار دے دو تو میں یہ عورت تمہارے حوالے کر دوں گا۔ پھر اس عورت کے بدلے دینار لے کر وہ وہاں سے غائب ہو گیا۔ جب عورت کی آنکھ کھلی تو اس آدمی نے کہا کہ اب تم میری ملکیت ہو۔ عورت نے کہا کہ میں آزاد ہوں، میں کسی کی ملکیت نہیں ہوں۔ امیر آدمی نے کہا کہ یقین نہ ہو تو کشتی کے دیگر مسافروں سے پوچھ لو، وہ شخص تمہیں فروخت کر کے چلا گیا ہے۔ اس دستاویز پر تمہارا انگوٹھا بھی لگا ہوا ہے، لہٰذا اب تم میری ملکیت ہو۔ وہ عورت اس آدمی کے گھر آ گئی۔ وہاں سے وہ ہمیشہ بھاگنا چاہتی تھی اور آخرکار ایک دن بھاگنے میں کامیاب ہو گئی۔ آخرکار وہ پکڑی گئی تو اسے زندان میں ڈال دیا گیا۔ جب وہ زندان میں تھی تو مختلف لوگوں کو موقع ملتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ تمہیں اور سلطنت میں بادشاہ کی مدد کرنی چاہیے۔ اسے بادشاہ کے دربار میں پیش کیا گیا۔ بادشاہ کو وہ عورت بہت ذہین لگی۔ بادشاہ نے اسے اپنے دربار میں رکھ لیا۔ وہ امور سلطنت میں اس سے مدد لیتا۔ بادشاہ نے ایک دن اسے اپنی ملکہ بننے کی دعوت دی تو اس نے وہی جواب دیا کہ میں ابھی نکاح نہیں کر سکتی، اس لیے کہ مجھے ابھی طلاق نہیں ہوئی۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، آج سے تم میری معاون خصوصی بن کر محل میں کام کر سکتی ہو۔ بہت سارا وقت گزر گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ بادشاہ کا انتقال ہو گیا۔ جب بادشاہ کی وصیت دیکھی گئی تو اس میں لکھا تھا کہ میرے بیوی بچے نہیں ہیں، اس لیے میں اپنی سلطنت اس عورت کے حوالے کرتا ہوں۔ جو شخص اس بات سے اختلاف کرے گا وہ اختلاف پوری سلطنت کے ساتھ تصور کیا جائے گا، اور ایسا کوئی بھی نہیں چاہتا تھا۔ اس کے بعد اس عورت نے سب لوگوں کو جمع کیا اور ان لوگوں کو الگ الگ کر دیا جنہوں نے زندگی میں اس کے ساتھ برا کیا تھا۔ سب سے پہلے اپنے شوہر اور اس کے بھائی کو الگ کیا، پھر اس شخص کو جس نے کچھ پیسے دے کر اسے گھر سے دھتکار دیا تھا، پھر اس شخص کو جس نے کچھ پیسوں کے بدلے اسے فروخت کر دیا تھا، اور پھر اس شخص کو الگ کیا جس نے ایک آزاد عورت کو ایک غلام کے طور پر خریدا تھا۔ اس نے ان سب سے پوچھا کہ بتاؤ کیا تم مجھے جانتے ہو؟ وہ سب اسے غور سے دیکھنے لگے اور کہا کہ ہاں، ہم آپ کو پہچانتے ہیں۔ پھر اس نے باری باری سب کو سزائیں سنا دی۔ کچھ عرصے کے بعد اس عورت کا شوہر مر گیا تو اس نے ایک نیک دل انسان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کے بچے بھی پیدا ہوئے جنہوں نے اس کے بعد اس کی سلطنت کو آگے بڑھایا۔ پیارے دوستو، امید ہے یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر پسند آیا ہو تو ویڈیو کو لائک کرنے کے ساتھ ساتھ چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ شکریہ۔